2019 का डेटा मिला है, उसके बाद वो अपलोड नहीं हो रहा। गालिबन वो उसके बाद चूंकि इतना बड़ा स्कैंडल बन गया था, वो डेटा अपलोड किया नहीं गया। FBR पाकिस्तान की वेबसाइट है, 2022 में डिक्लेयर हुआ है, लेकिन टैक्स ये 2019 है। बहरहाल एक ट्रेंड का पता चल जाता है कि इस मुल्क के अंदर टैक्स लगाने वाले खुद कितना टैक्स देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का उस दफा क्या टैक्स था? 82 लाख रुपीज, 42,000 उसमें एक्स्ट्रा उन्होंने दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, पहले मैं कैबिनेट मेंबर से शुरू करती हूँ, प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन से शुरू करती हूँ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का टैक्स कितना था? 2,30,000। असद कैसर साहब का क्या टैक्स है? 5,55,000। ये उस डेटा के मुतालिक है जो FPR की अपनी वेबसाइट पे आप भी जाकर चेक कर सकते हैं। आसिफ अल जरदारी साहब का कितना टैक्स था? 22,18,000। बिलावल भुट्टो साहब ने कितना टैक्स दिया? 5,35,000। अब्दुल कादिर पटेल साहब, उनकी पार्टी के, वो चूंकि टैक्स इतना एब्सर्डली लो है कि मैंने कहा ये भी दिखा दूं कि 40,000 से भी कम टैक्स है जी अब्दुल कादिर पटेल साहब का। एहसन इकबाल साहब वजीर मनसूबा बंदी हैं, अभी भी हैं। इस बजट में बता रहे हैं कि कितनी कुर्बानियां देनी चाहिए और ऐसे सियासत नहीं रियासत बचा रहे हैं, ये सारे बयानात उनसे ही मंसूब हैं। 55,000 रुपया टैक्स दिया जी उन्होंने, 2019 की बात कर रहे हैं। अब चूंकि वो तनख्वाह भी नहीं ले रहे तो क्या ये टैक्स भी नहीं देंगे? अली मोहम्मद खान साहब, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, 2,52,000 यानी 52,000 उन्होंने टैक्स दिया था। वजीर ममलिकत हैं अभी अली परवेज मलिक साहब, 4,42,000 टैक्स दिया था इन्होंने। चौधरी सालिक हुसैन साहब, अगेन प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है, 6,34,000 टैक्स सालिक हुसैन साहब ने दिया था 2019 में। ये आपको याद करा दें, उसके बाद ये डेटा FPR की वेबसाइट पर नहीं डाला गया, हम ढूंढते रहे, हमने कहा जरा शाहिद खान साहब की इस सवाल का जवाब ढूंढें। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, 2 लाख रुपए। राजा परवेज अशरफ साहब, साबिक वजीर आजम, 87,000 रुपीज। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब, 29,94,000, तकरीबन 30 लाख टैक्स दिए उन्होंने। वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन, 1,62,000। स्पीकर एयाज सादिक, 4,85,000। तो ऐसे बहुत सारी लंबी एक लिस्ट है। आप सब लोग FPR की वेबसाइट पे जाएं और उसको देखें और उसको समझें कि भाई ये जो टैक्स है, ये क्या लगाने वाले जो आपसे मुतालबा करें टैक्स है, वो खुद टैक्स देते हैं या फिर हमें ये मैजिकल फॉर्मूला समझा दीजिए। बिकॉज जो लाइफ स्टाइल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, जो पर्क्स हैं, उसके साथ मुताबिकत नहीं है आपके टैक्स की। सो हमें ये मैजिक फॉर्मूला समझा दीजिए तमाम लोगों को कि किस तरीके से इस टैक्स के सिस्टम के इर्द गिर्द सर्कमवेंट करते हुए गुंजाइश निकाल के कम से कम टैक्स दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा सहूलियात और मराद जो हैं उनको इंजॉय भी किया जा सके। ऐसे बहुत सारे सवालात और भी हैं, लेकिन बहस का आगाज करते हैं। हमारे साथ शहबाज राना साहब मौजूद हैं, बहुत वोकल हैं, जाहिर सी बात है टैक्स के इशू के ऊपर जब जगह सुकड़ती जाए तो आपको पर्सनली दुख होता है। सनाउल्लाह खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार है मौशी अमूर के, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड करते हैं मौशी अमूर के ऊपर। ये तमाम ये दोनों हजरात इनकी नज़र भी होती है। शहबाज साहब आपसे आगाज़ करती हूँ, ये मुझे 2022 के बाद जो फाइल हुआ डेटा मिला नहीं है, क्या है नहीं या हमने सही से देखा नहीं या ये अपलोड नहीं होता? पहले तो उस पर पूछे या ये लीगली बाइंड है ये डेटा डालने के लिए कि कितना टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। लीगली किसी भी टैक्स पेयर का, चाहे वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है या कोई प्राइवेट सिटीजन है, उसका जो डाटा है वो नहीं पब्लिक किया जा सकता, वो वेबसाइट पे भी नहीं आ सकता। चूंकि पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से हमेशा एक क्रिटिसिज्म रहा है कि आपका जो लाइफ स्टाइल है वो आपके जो टैक्सेस से मैच नहीं करता, क्योंकि कुछ असासे आपको पता है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में अगर किसी ने मेंबर बना, नेशनल असेंबली में बना, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में डिस्क्लोज होते थे। तो उसके बाद गालिबन इसाक डार साहब जब वजीर खजाना थे तो तब ये प्रैक्टिस शुरू हुई और इसको वेबसाइट के ऊपर डालने से पहले वफाकी काबीना की बाकायदा मंजूरी ली जाती है कि जो कानून की एक रिक्वायरमेंट है उसको रिलैक्स किया जाता है, तो उसके बाद ये डाटा डाला जाता है। लेकिन जब टैक्सेस इनके हैं नहीं तो ये सिलसिला फिर इसको डिस्करेज करना शुरू कर दिया गया, जो है PTA की गवर्नमेंट है उसके टाइम पे। बट इसका जब ये रिलीज होना शुरू हुआ था 2013 या 14 का साल था, तब से लेके अगर आप देखें ना 2018-19 का, तो अभी भी जितना भी कम है इसमें भी सब्सटेंशियल इंक्रीज है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। क्योंकि आप लोग जब सवाल करते थे तो पार्लियामेंटेरियंस को थोड़ा सा महसूस होता था कि बेइज्जती ज्यादा हो गई, थोड़ी सी अमाउंट और जो है वो शो कर दो, बट वो फिर इवेंचुअली वो सिलसिला जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया और उसके बाद कोई नई जो है वो डायरेक्टरी पार्लियामेंटेरियंस की वो नहीं आई। आई होप कि जो हुकूमत ने अब किया हमारे साथ, हम सब के साथ, पूरी कौम के साथ, जितना हम पे बर्डन डाला है, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, खुद मोहम्मद औरंगजेब जो वज़ीर ख़जाना, वो एक समरी लेके जाएंगे अगली मीटिंग में काबीना की और कहेंगे जब हमने अपने आप को डिस्क्लोज करना है तो लेट्स सी कि वो कितना उन्होंने टैक्स पे किया। अगर आपको टैक्स चाहिए हमसे, हमें कॉन्फिडेंस दीजिए, अपने टैक्स हमें बताइए कि आप कितना देते हैं, फिर आम आवाम कहेगी कि भाई हमारी तो हुक्मरान क्लास इतनी टैक्स दे रही है, हमें फौरन देना चाहिए। सना साहब, आर यू सरप्राइज ये जो मैंने नंबर्स पढ़े, ऑफ कोर्स ये पुराने हैं, मैं सिर्फ ट्रेंड की बात कर रही हूँ। मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ क्योंकि मैं ये 2013 से देख रहा हूँ
اور اس میں اگر کچھ ہے جس کا بھی ہے تو وہ زیادہ تر ایٹ سورس ہے جو تنخواہ سے کرتا ہے. اور باقی جو چیزیں آپ آج بھی دیکھ لیں منسٹر انکلیو میں جو آپ یہ اورنگزیب صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم تنخواہیں نہیں لے رہے, کمال ہے. سرکاری گھروں میں رہ رہے ہیں اور بل ان کی کمپنیاں پے کرتی ہیں, یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. مطلب یہ تو بات ہی غلط ہے کہ بھائی کس لیے آپ پھر وزیر کس لیے بنے ہیں. پاکستان میں تو سیاست ہوتی ہے پاور حاصل کرنے کے لیے, اور آپ کو پتہ ہے وزیر بننے کے لیے کیا کیا طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں. تو بالکل مجھے سرپرائز نہیں ہے, یہ سچویشن یہی ہے, ان کے لائف سٹائل سے یہ میچ نہیں کرتا. تو طریقہ کار کیا ہے ٹیکس کو ارد گزر ہمیں بھی بتائیں نا, یہ کیسے اتنی گاڑیاں اور اتنے گھر اور اتنے بزنسز لیکن ٹیکس اتنا کم دینا ہے, ہمیں بھی سکھائیں نا کیسے کرتے ہیں یہ. نہیں یہ تو سیکھنے کی کیا بات ہے, یہ ان کے نام پہ ہی نہیں ہے کوئی چیز. تو پھر فیملی کے نام پہ کسی فیملی کے نام پہ ہے, کسی اور کے نام پہ ہے. اسی طرح جو نیب میں جتنے کیسز آئے ہیں اس میں جو کھلی ہیں ساری باتیں آپ نے دیکھ لیا ہے. کوئی فلودے والے کے نام تھا, کوئی کسی کے نام تھا. تو تمام کا جتنا بھی ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ بزنس کسی اور کے نام پہ کرتی ہے, اور جب آپ ان سے لائف سٹائل کی بات کریں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو یہ قرضے لے کے گزارا کرتے ہیں. بزنس پہ تو ٹیکس دیتے ہوں گے نا کہیں نہ کہیں. بزنس کا علیحدہ ہوتا ہے, لیکن جب آپ کے شیئرز ہوتے ہیں نا ہر بزنس میں, تو شیئرز کے حساب سے آپ کو آمدن جو آتی ہے اس آمدن پہ ٹیکس تو بنتا ہے. اگر آپ کی سال کی 6 لاکھ سے زیادہ جو بھی آمدن ہے اس پہ آپ کو ٹیکس تو دینا ہے. جو تنخواہ دار ہے اس کا ایٹ سورس کٹ جاتا ہے, باقی بزنس مین کو اپنا جو ریٹرن فائل کرتا ہے اس میں ظاہر کرتا ہے ہر سال کے میرے پاس اتنا میری انکم تھی اور یہ میں نے ٹیکس پے کرنا ہے. اور ایف بی آر بھی ویسے بھی ایف بی آر کا جو طریقہ کار ہے اس میں پولیٹیشین خاص کر جو پاور میں رہتے ہیں ان کے پاس جانے سے بھی, ان کو نوٹس دینے سے بھی ڈرتے ہیں. یہ کلچر ہے بدقسمتی سے. تو سمیں ان کی بلاک ہوں گی جن کا چھوٹا موٹا ٹیکس چوری کا کام ہوگا نا, ایسے جن کے چھوٹے موٹے جن کے گیپس ہوں گے, یا بالکل سمیں کن کی بلاک بڑا چور کبھی پاکستان میں پکڑا گیا. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے یہ سارے چور ہیں, نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ٹرانسپیرنسی ایک ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اگر آپ ٹیکس ڈائریکٹری آپ نے دیکھی ہو, آپ کی اسٹاف نے دیکھی ہو, وہ جو بات ہے نا, آپ یہ سوری میں بات کاٹ رہا ہوں آپ کی, اب یہ جو $12 بلین کا ایک کیس آیا تھا, جو سوال بھی میں نے اٹھایا تھا, جو دبئی لیکس تھا, اس میں ساری چیزیں سب مان بھی رہے ہیں. ان سے پوچھ لیں نا, نہیں پوچھ سکتے, کوئی پوچھے اس میں, کیونکہ پارلیمنٹیرین بھی ہیں, تمام لوگ ہیں اس میں, تو کسی سے ابھی تک انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں پوچھا ہے لیکن کوئی بات نہیں پوچھا. اسٹریٹجی بڑی سمپل ہے نا. اسٹریٹجی یہ ہے کہ مان لو کہ ہاں حالات بڑے خراب ہیں, کچھ کر نہیں سکتے, ہاں کریں گے, آپ کا سوال ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں ایسا ہونا چاہیے, لیکن کرنا کیا ہے, کرنا وہی ہے جو کہ چند لوگوں کا, چند سیکٹر کا جو مفادات ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو دس از دا بگیسٹ اس وقت جو آپ کا کنسرن اگر آپ کہیں نا, ان سب کو پتہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے, لیکن سب میں اتنی بھی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو اس میں شامل کر لیں جہاں پہ آپ نے کسی کے اوپر بوجھ ڈالنا ہے. اگر ہم صرف لسٹ نکالنا شروع کر دیں نا کہ کس کس کو کیا کیا فائدہ ملا. ابھی آپ اپنے بیانیے میں انٹرو میں ذکر کر رہی تھی کہ وزیر خزانہ صاحب نے فرمایا کہ جب فسکل سپیس ملے گی تو ہم سیلڈ کلاس کو جو ہے وہ ریلیف دیں گے. نہ ہی سمجھے نا. نہیں, میرا اس پہ کاؤنٹر سوال ہے تھرو یور پلیٹ فارم, کیا انہوں نے فسکل سپیس ان کو مل گئی تھی کہ 1947 سے لے کے آج تک جتنے پاکستان کے سیولین اور آرم فورسز کے امپلائیز ہیں 1947 سے لے کے آج تک, جس میں ریٹائرڈ اور سرونگ, چاہے وہ بیوروکریٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا امپلائی ہے یا پروونشل گورنمنٹ کا, یا وہ کسی بھی آرم فورس کا وہ امپلائی ہے ایگزسٹنگ اور سب کا, ان کو جب انہوں نے ٹیکسوں میں چھوٹ دی ہے, جب وہ پلاٹ اپنا بیچیں گے, اس کو ٹرانسفر کریں گے, تو اس کی سپیس کہاں سے ملی؟ مجھے اس کا یہ جواب دے دیں, میں ان کے ساتھ کھڑا ہو کے ایڈوکیٹ کروں گا کہ جب فسکل سپیس ملے گی سیلڈ کلاس. اور دوسرا جملہ جو 12 انہوں نے آج کی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ جی دیکھیں ہمارا تو انفورسمنٹ کا یہ عالم ہے کہ کوئی مانتا ہی نہیں, آئی ایم ایف بھی نہیں مانتا کہ ہم انفورسمنٹ سے ٹھیک کر لیں گے, آپ لوگ بھی نہیں مانتے کہ انفورسمنٹ سے ٹھیک کر لیں گے, ساتھ یہ بھی بتا دیں گے ہم پہ نہ رہنا, یہ جو لگ گیا سو لگ گیا. سو ہم سب نے شور کیا کوئی ریلیف مل جائے گی. انہوں نے ہمیں کہا بالکل ریلیف ملے گی, آپ جو انکم ٹیکس دیں گے اس کے اوپر آپ 10% جرمانہ دیں گے. یہ کبھی ہوا دنیا میں کہ آپ نے جو انکم ٹیکس پے کیا ہے, قانون جو نیا پاس کیا قومی اسمبلی نے, اگر آپ کی سالانہ آمدن 1 کروڑ روپیہ ہے, ماہانہ آمدن تقریباً 8,40,000 روپے, اس کے اوپر آپ کا بنتا ہے 35% ٹیکس ہے. 35% ٹیکس دینے کے اوپر 10% جرمانہ پڑے گا. یہ قانون ہے آپ کا, یہ ابھی پرسوں پاس ہوا ہے جی جو اینی ویئر ان دا ورلڈ. مجھے ایگزامپل دے دیں. سو یہ جو سارا ایشو ہے اس میں تو آپ ڈسکریج کر رہے ہیں نا, جو پہلے ٹیکس دیتے بھی ہیں وہ دے ول فائنڈ اے وے اراؤنڈ دا سسٹم. یہ نہیں ہوگا کہ وہ یہ ٹیکس دے دیں گے, انسینٹیوائز تو نہیں کر رہے نا آپ, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں آ گیا ہے یا جس کی تنخواہ سورس پہ کٹ رہی, وہ تو مت مار رہا ہوگا نا کہ میں نے کیوں رجسٹر کروایا اپنے آپ کو. نہیں وہ تو دیکھیں نا, وہ تو آپ ایک بینکنگ چینل سے آپ سیلری لے رہے ہیں, وہ تو کٹے گی. اگر کیش لے رہے ہیں جس طرح
انہوں نے لکھا بھی کہ کیش میں لینا شروع کرتے تو وہ پھر وہ تو ایک علیحدہ ہے. ایک دفعہ مجھے انٹرپٹ کیا, ایک دفعہ میں کروں گا. آئندہ آپ نے کسی بھی پریس کانفرنس میں یہ سوال نہیں کرنا کہ اینکر پرسنز کیوں کیش میں تنخواہ لے رہے ہیں. اب چھوڑ دیں یہ سوال کرنا, کیوں گورنمنٹ کہہ رہی ہے کیش میں لو. جی سو آپ کر رہے تھے اپنی کیا؟ ہاں میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس کو ایگزامپل بنانا پڑے گا, ان لوگوں کو خود پہلے آگے آنا پڑے گا. جو آپ چیزیں ڈیٹا بتا رہی ہیں, اگر جس طرح شاہد خاقان عباسی جو ہے سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. ٹھیک بات ہے, مفتا اسماعیل صاحب بہت ٹیکس دیتے ہیں, وہ بزنس کرتے ہیں. بالکل ٹھیک بات. کوکو مون کی ہے وہ, اس کے حساب سے جو ان کو ملتا ہے وہ پھر ٹیکس پے کرتے ہیں. تو یہ ایگزامپل ہے ہمارے لیے نا, اور ان کو بتانا چاہیے. اور یہ جو لسٹ انہوں نے روک دی ہے اس کو پبلش ہوتے رہنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم جن کو ووٹ دے رہے ہیں, جو ہماری قسمت کے فیصلے کرتے ہیں, قانون سازی کرتے ہیں, پالیسیاں بناتے ہیں, وہ خود کتنا ٹیکس. اچھا وہ کر کیا رہے ہیں؟ میں یہ کوئکلی اس سیگمنٹ کو سمیٹنے سے پہلے اور مزید آپ کو تو معلوم ہی ہوگا, ذرا لوگوں کے لیے سامنے رکھتے ہیں. یہ جو ہم نے دیکھا کہ پیسے نہیں ہیں, جو فسکل سپیس نہیں ہے, ہمیں شہباز رانا صاحب نے پوچھا ہے کہ بھئی کیسے کریٹ ہو رہی ہے. ہو یہ رہا ہے کہ جی آپ 2 ارب روپے نئی گاڑیوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ آپ قرضے لے کر افسران کو بونسز دے رہے ہیں. یہ فسکل سپیس کریٹ ہو گئی ہے. گاڑیاں لینے کے لیے فسکل سپیس کریٹ ہو جاتی ہے, لیکن جو ٹیکس آلریڈی سیکٹر ہے اس کو مزید ٹیکس ریلیف دینے کے لیے فسکل سپیس کریٹ نہیں ہو پاتی. آخر میں آن اے لائٹر نوٹ, اس سال جو ڈیٹا سامنے آیا ہے, سال 2023 میں جو برین ڈرین اس ملک میں ہوا ہے وہ 119% سے زیادہ اس میں اضافہ ہوا ہے اس ملک کے اندر. تو کسی بہت ہی ہوشیار بابو نے بیٹھ کر کہا کہ بھائی بجائے اس کے کہ ہم اس برین ڈرین کو روکیں, کیوں نہ ہم ٹک ٹاک کے اوپر پیسے بڑھا دیں, کیوں نہ ہم اس پہ ٹیکس لگا دیں, تاکہ جو لوگ جا رہے ہیں تو جاتے جاتے کوئی پیسے تو دے نا, جس سے ایگزٹ ٹیکس بھی دے کر جائیں. تو یہ انہوں نے اس کے اوپر لگا دیا. حکومت نے فضائی سفر پہ خود بھاری ٹیکس لگا دیا ہے. جائیں جی آپ ضرور ملک چھوڑ کے جائیں, لیکن تھوڑا سا اور ٹیکس دیتے ہوئے ہمیں چلے جائیں آخری مرتبہ بھی اگر آپ نے جانا ہے. جبکہ دوسری طرف ارکان اسمبلی کی تنخواہیں تو بڑی ہیں, لیکن جو ان کے سالانہ ٹیکس جو یہ فضائی ٹکٹس ہیں نا, ٹکٹس ہیں, ان کے اوپر جو ریلیف ان کو ملا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ سالانہ ٹریولنگ واؤچر کو 25 سے بڑھا کر 30 کر دیا گیا ہے. سو آپ کے لیے ٹیکس اگلا ایکسٹرا لگ رہا ہے ٹکٹس کے اوپر. ان کے لیے چونکہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے تو 25 سے 30 واؤچرز کر دیے ہیں, اور اگر وہ ختم ہو جائے گا سال تو آپ اگلے سال استعمال کر سکتے ہیں, لیپس نہیں ہوں گے. تو یہ ہے لیڈنگ فرام دا فرنٹ کی صورتحال. بہت شکریہ آپ دونوں.